ہمارے درمیان بد نظری زیادہ ہو جاتی ہے، اسٹیج پر بھی، جلسوں میں بھی بھیڑ بھاڑ، لوگ اس کو تان و تشنیع بھی کرتے ہیں، سنیوں کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، اور ہمیں لے کر کے بھی بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، جلسوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم بچ رہے تھے، لیکن روزانہ لوگوں کی اتنی زیادہ مانگ کہ ہر جگہ پر لوگ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو جائے، پروگرام ہو جائے۔ بیٹھ کر کے پھر میں نے سوچا کہ آج جیسا تیسا ہی صحیح، جس انداز سے بھی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یہ شوکت اسلام کا اظہار تو ہوتا ہے، اور اس لیے بھی اب آنا ہم نے ضروری محسوس کر لیا کہ ہندوستان میں اب چھوٹے دجال پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اگر بھیڑ جمع کر پد یاترا کر کے لوگوں کو بھڑکائیں اور یوں کہیں کہ آپ کو دلی بلاسٹ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بھڑکانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بم سے اڑانے والے لوگوں کا بھارت چاہیے یا رکشا کرنے والوں کا بھارت چاہیے، نشانہ مسلمانوں کی طرف ہے، وہ کوئی اور ہو یہ اڑانے والے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں، ہاں ہم بھی جواب میں کہتے ہیں، ہمیں بھارت کون سا چاہیے؟ گولی مارنے والے گوڈسے کا نہیں چاہیے، ہر دل میں محبت پیدا کرنے والے غریب نواز کا چاہیے۔ امن کے پیغام ہر علاقے میں پھیلانے والے اس غریب نواز کو تمہیں پڑھائی نہیں ہے۔ کیا بات! آج لوگوں میں نفرت کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور اس لیے بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈرو مت۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر دن ہمارے لیے سب خوشحالی کے نہیں ہوتے، آزمائش کے بھی وقت آتے ہیں۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب چھٹ جاتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے امتحانات اور آزمائش کے اس دور سے گزرتی گئی ہے، اور ثابت قدمی کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری طرف جھپٹ پڑنے کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی جیسے کبیر صاحب کہہ رہے تھے، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا، کسی کے باپ کا ہے ہندوستان، کوئی نکالے کوئی بٹھائے، لیکن لوگوں میں ڈر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھے پھیلایا جائے، اور مسلمان ڈرا سہما جی حضوری کرنے پر آ جائے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ طوفان تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ جی جی، اس طوفان میں جتنے خس و خاشاک اور کچرے ہیں سب اڑ جائیں گے، اور جو محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہیں وہ ان طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کھڑے رہیں گے۔ اس سے بڑے بھی امتحانات آ جائیں، وہ ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ فرشتوں کو اتارے گا، وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے فرشتے ڈرو مت، گھبراؤ مت، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی تمہارے انتظار ہے۔ یہ وہ دن آئے ہیں ہمارے، آج ہر جگہ پر کوئی چاقو چھری پر ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے آج کل کے پیدا ہوئے کیڑے مکوڑے بھی آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں کو منہ دکھانے کے۔ حالات ہمارے بدلے ہوئے ہیں، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے جو حالات آج محسوس کیے اس کی وجہ یہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔
یہ تو حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو گئے، ہمارے جوان راستہ بھٹک چکے۔ اس کے لیے ایک مشہور محاورہ، بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیا۔ تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے، ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا ہے۔ جس کو بھی آج لوگوں میں، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھونک کر مشہور ہونا چاہتا ہے، اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے، ہیرو بننا چاہتا ہے۔ ہیرو بننے کی یہ جو ہو لگی ہوئی ہے، حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے۔ مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خباب ابن الارت، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے، حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا ہے، یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟